عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، ایک نیو پروگرام کے اندر آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام کیا ہے آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ پروگرام کے نام کے اندر جو خاصیت ہیں، جس ہستی کے بارے میں ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس ہستی کے خاندان کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جی ہاں، آج ہم اس پروگرام کے اندر جس شخصیت کے خاندان کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ شخصیت نے 4 سال کی کم عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ جس ہستی کے خاندان کے بارے میں آج ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، وہ ہستی نے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے پروگرام میں ایک بہترین مدلل بیان فرمایا۔ آج ہم اس پروگرام میں جس شخصیت کے خاندان کے بارے میں، اس کے گھرانے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ شخصیت نے 8 سال کی عمر کے اندر ہدایت النو، جو درس نظامی میں پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے، اس کی آپ نے شرح لکھ دی۔ آج ہم اس پروگرام میں جس ہستی کے خاندان، جس ہستی کے گھرانے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، وہ ہستی نے تقریباً 13 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی شروع کر دی۔ جس نے پہلا فتویٰ دیا، میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہستی جس کے خاندان کے بارے میں آج ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس ہستی کو 70 علوم پر مہارت حاصل تھی۔ 70 علوم پر آپ نے قلم اٹھایا۔ جس شخصیت کے خاندان اور گھرانے کے بارے میں آج ہم یہ جو پروگرام FJN چینل پر کرنے جا رہے ہیں، میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کوئی عام ہستی نہیں، جس نے 1 ماہ کے اندر حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ جی ہاں، 1 ماہ کے اندر حافظ قرآن بن گئے۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ میری مراد آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، پروانہ شمع رسالت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہیں۔ جی ہاں میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام ہے خاندان اعلیٰ حضرت۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس پروگرام کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آباء و اجداد کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کی مختصر سیرت کیا تھی، وہ سب ہم اس پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بھائی جان، آپ کی بہنیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی خاندان والے ہیں، جو بھی اعزہ اور اقربا ہیں، انشاءاللہ الکریم ان خاندان کے افراد کے بارے میں ہم اس پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے۔ مگر آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اہل بیت محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و ذریات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے جس کا نام ہے خاندان اعلیٰ حضرت، اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، جس کا ٹاپک ہے، جس کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آباء و اجداد، یعنی آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو آباء و اجداد، ان کا تعلق کہاں سے تھا، یہ کہاں سے آئے اور کہاں بسے، انہوں نے کہاں سکونت اختیار کی، یہ سب انشاءاللہ الکریم آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اینڈ تک ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل رہیں۔
محترم FJN چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے حضرت سعید اللہ خان علیہ رحمہ کا۔ جی ہاں، ایک روایت کے مطابق ان کا تعلق افغانستان کے علاقے قندھار سے تھا۔ دہلی کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو اصرار کیا، یعنی زور دیا کہ آپ افغانستان سے، قندھار سے ہندوستان کے شہر دہلی میں آ جائیں۔ پھر آپ بادشاہ کے اصرار کرنے پر، زور دینے پر آپ دہلی ہندوستان تشریف لائے، اور بادشاہ نے آپ کو شش ہزاری، یہ اس وقت ایک منصب کا نام ہوا کرتا تھا، عہدے کا نام ہوا کرتا تھا، وہ آپ کو سپرد کیا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں اس وقت کے بادشاہ نے ریاست رامپور، اس کے گرد و نواح کے جو علاقے تھے، جو جگہیں تھیں، جو گاؤں تھے، جو آبادیاں تھیں، وہ آپ کے سپرد کی۔ جی ہاں، وہ آپ کے جاگیر کے طور پر حضرت سعید اللہ خان، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، دہلی کے بادشاہ نے ان کو سپرد کی، یعنی سونپی۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو مورث اعلیٰ ہے، یعنی آپ کے آباء و اجداد ہیں، ان کا تعلق ہجری سن 1152 اور عیسوی سن 1739 کے اواخر میں، یعنی آخر میں آپ ہندوستان تشریف لائیں۔ یعنی ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو آباء و اجداد میں سب سے پہلے حضرت سعید اللہ خان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے آئے؟ قندھار، افغانستان سے ہندوستان آئے، اور وہ کس سن کے اندر آئے؟ ہجری سن 1152، عیسوی سن 1739 کے اندر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت سعید اللہ خان صاحب جب تک آپ حیات رہیں تب تک آپ شش ہزاری کے منصب پر فائز رہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شش ہزاری ایک یہ عہدہ تھا، اس وقت منصب کا نام تھا۔ جب تک آپ حیات رہیں، زندہ رہیں، اس منصب پر آپ متمکن رہیں۔ اچھا، ان کے گھر کے اندر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام تھا سعادت یار۔ ان کا نام کیا رکھا گیا؟ سعادت یار خان رکھا گیا۔ بادشاہ وقت نے از راہ قدردانی شعبہ مالیات، ٹھیک ہے، آپ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح آپ وزیر مال ہو گئے۔ کون؟ حضرت سعادت یار خان۔ یہ کس کے لڑکے ہیں؟ حضرت سعید اللہ خان صاحب، جو اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، اور حضرت سعادت یار خان یہ بھی اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ تو سعید اللہ خان صاحب کے جو لڑکے تھے، جن کا نام تھا حضرت سعادت یار خان، ان کو بادشاہ نے آپ کی قدردانی کرتے ہوئے آپ کو وزارت مال کا عہدہ سپرد کر دیا۔ شاہی خزانے کی حفاظت، پھر آپ کی امانت و خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے بادشاہ وقت نے ضلع بدایوں کے کچھ گاؤں یہ آپ کے جاگیر میں دے دیے۔ بدایوں کے آس پاس کے جو بھی گاؤں تھے وہ آپ کی جاگیر میں دے دیے، یعنی آپ کی ملکیت میں دے دیے، جس سے آپ کے اہل خاندان نسلاً بعد نسلین، یعنی آپ کی نسل در نسل اس جاگیر سے، اس ملکیت سے جو بادشاہ نے بدایوں کے آس پاس کی دی تھی، زمین جائیداد وغیرہ، اس سے آپ کے جو خاندان والے تھے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کے مطابق ان جگہوں کی مستقل آمدنی، یعنی جو جگہیں، جو شہر، جو گاؤں یہ جاگیر کے طور پر، ملکیت کے طور پر حضرت سعادت یار خان کو سپرد کی گئی تھی، ان سب کی مستقل طور پر جو بھی آمدنی تھی، انکم تھی، وہ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے آخر دور تک وہ آتی رہی، آپ کے خاندان والوں کو ملتی رہی۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، جناب سعادت یار خان، ان کے جو شہزادے ہیں، ان کے جو لڑکے ہیں، ان کے ہم نام سنتے ہیں۔ حضرت سعادت یار خان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت اعظم خان، اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام ہے معظم خان، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے مکرم خان۔ تو ان تین بیٹوں میں سب سے بڑے جو بیٹے تھے وہ کون تھے؟ حضرت اعظم خان۔ جی ہاں، اور اعلیٰ حضرت یوں سمجھ لیجئے انہی کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اب آئیے ہم حضرت اعظم خان علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد میں سے ایک ہے، ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ حضرت اعظم خان علیہ رحمہ، آپ اپنی موروثی عزت و عظمت، یعنی وہ عزت و عظمت جو آپ کو وراثت کے اندر ملی، اور منصب و جاہد کے باوجود نہایت شریف النفس، منکسر المزاج اور غریب پرور
اور دینیات میں حد درجہ شوق و جذبہ رکھنے والے تھے. یعنی آپ کے جو آبا و اجداد میں حضرت اعظم خان ہیں یہ بالکل شریف النفس تھے، یعنی نیک پارسا شخص تھے اور غریب پرور تھے، غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے، اور ساتھ میں آپ کو اسلامیات میں، دینیات میں، شریعت سے، دین اسلام سے، اس کی تعلیمات سے حد درجہ آپ کو لگاؤ تھا. جی ہاں میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، بریلی کے باشندے آپ کو آپ کی خاندانی وجاہت کے سبب شہزادہ کہا کرتے تھے. کس کو؟ حضرت اعظم خان کو شہزادہ کہا کرتے تھے، اور اسی نسبت سے محلہ معماران یہ شہزادے کا تکیہ کہلایا، چونکہ آپ کو شہزادہ وہاں کے لوگ کہا کرتے تھے. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضرت اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوش سنبھالتے ہی دنیاوی عزت و شرافت، مناصب و جاہت نے آپ کے قدم چومے، یعنی بڑے بڑے منصب آپ کو ملے، عزت و شہرت ملی. ٹھیک ہے، عزت و شہرت نے آپ کے قدم چومے، منصب نے آپ کے، عہدوں نے آپ کے قدم چومے، آپ کے پاس آفریں آئی، مگر آپ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے. آپ عزت و شہرت کی طرف، منصب کی طرف مائل نہیں ہوئے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے عبادت و ریاضات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ آپ اپنے وزارت علیہ سے بالکل سبکدوش ہو گئے، یعنی آپ کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے چھوڑ دی، اس کو ترک کر دیا، اور ملک کو چھوڑ کر، یعنی یوں سمجھ لیجئے جو بھی منصب تھا وہ منصب کو چھوڑ کر آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، عبادت و ریاضت کے اندر آپ مشغول ہو گئے. اسی طرح ایک بار پھر دنیا کی نگاہوں نے ادہمی اور سمنانی روایات کو بریلی میں زندہ ہوتے ہوئے دیکھا. اب آپ دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے آبا و اجداد میں سے ہیں حضرت اعظم خان. آپ نے منصب کو، جو بھی آپ کے پاس وزارت تھی، جو بھی آپ کے پاس عہدہ تھا، جو بھی عزت و شہرت تھی، ان سب سے آپ نے کیا کر لی؟ کنارہ کشی اختیار کر لی، یعنی اس سب کو چھوڑ دیا. یعنی دنیا کو چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر آپ محو عبادت ہو گئے، آپ راہ اللہ کے مسافر بن گئے. اور دنیا نے پھر دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سلطنت کی طرف سے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، یعنی انہوں نے سلطنت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی. تو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حضرت اعظم خان، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے آبا و اجداد میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے منصب کو، عزت و شہرت کو، دنیا کے جو بھی مناصب تھے، عہدے تھے، ان سب سے منہ پھیر لیا، اور آپ بھی عبادت و ریاضت کے اندر مشغول ہو گئے. میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، پھر حضرت اعظم خان علیہ رحمہ اپنی تمام زندگی محلہ معماران، جس کو شہزادے کا تکیہ اس علاقے کو، اس جگہ کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی زندگی آپ نے گزار دی. اب آپ نے وہیں پر وصال فرمایا اور وہیں پر آپ مدفون بھی ہوئے، یعنی دفن کیے گئے، اور وہیں پر آپ کا مزار ہے جو زیارت گاہ خاص و عوام ہے. میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، حضرت اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے ہیں جن کا نام ہے حافظ کاظم علی خان. جی ہاں، آپ حافظ قرآن تھے، اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ بہترین عالم دین بھی تھے. آپ اپنے دادا حضرت سعادت یار خان صاحب فاتح بریلی اور والد گرامی شہزادے باوقار حضرت محمد اعظم خان کے آپ جانشین تھے. اچھا میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، آپ نے والد بزرگوار حضرت اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے بریلی ہی میں مستقل یعنی پرماننٹ آپ نے سکونت اختیار فرمائی، یعنی آپ وہیں پر رہنے لگے. میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، اب حضرت کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لڑکے ہیں حضرت مولانا رضا علی خان. اور یہ مولانا رضا علی خان کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے دادا جان ہیں.
جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد بزرگوار ہیں علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں وہ ہیں علامہ رضا علی خاں۔ جی ہاں، علامہ رضا علی خاں۔ تو علامہ رضا علی خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کیا ہوئے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے دادا جان ہوئے۔ حضرت مولانا حافظ کاظم علی خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شہزادے ہیں، جو لڑکے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دادا جان ہیں، جن کا نام ہے مولانا رضا علی خاں صاحب، جو مفتی بھی تھے۔ جی ہاں میرے محترم FJ چینل کے ناظرین، مفتی تھے، اور آپ بریلی کے اندر ہجری سن 1224 عیسوی سن 1809 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام والد محترم کے نگرانی کے اندر گھر سے ہی شروع ہوا۔ بچپن سے ہی آپ آبائی جاہ و چشم، زہد و تقویٰ اور علم و فضل آپ کی ذات سے بالکل نمایاں تھا، یعنی ظاہر تھا۔ یہ آپ کو وراثت کے اندر ملا ہوا تھا۔ سنت رسول کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ آپ کے مزاج کے اندر شامل تھا۔ گویا آپ کا نام اسم با مسمہ تھا، یعنی ہمیشہ رضائے الہی آپ کی رضا و فطرت رہی۔ جی ہاں میرے محترم FJ چینل کے ناظرین، آپ کی ذات بڑی بابرکت تھی، اور آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں، اور بہت ساری خوبیوں کے آپ جامع تھے، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے پیکر تھے۔ یعنی الحب فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے محبت، والبغض فی اللہ یعنی اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے عداوت۔ یہ آپ کا امتیاز تھا، یعنی یہ جو وصف تھا، یہ جو خوبی تھی، یہ آپ کے اندر نمایاں تھی۔ جس کے عقائد و نظریات اور اعمال صحیح ہوتے ہیں، آپ اس سے وارفتگی کے ساتھ گلے لگا لیتے ہیں، یعنی محبت کے ساتھ آپ اس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اور جس کے عقائد و اعمال صحیح نہیں ہوتے ہیں، جس کے نظریات صحیح نہیں ہوتے ہیں، اس سے آپ فوراً بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی صفت خاصہ اس خاندان اعلیٰ حضرت کا اب تک امتیاز ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے اندر بھی یہ چیز آپ کو سمجھو وراثت کے اندر ملی ہے۔ کیا چیز؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا ہوگا نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ جی ہاں، یہ اعلیٰ حضرت کے اندر یہ جو جذبہ آیا ہے، یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی جو تصویر اعلیٰ حضرت کے اندر موجود تھی، جو جھلک آپ کے اندر نظر آتی تھی، وہ کہاں سے آپ کو ملی؟ وہ آپ کو وراثت میں ملی، وہ آپ کے آبا و اجداد کے ذریعے سے آپ کو وراثت کے اندر ملی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واقعی میں ہم سب کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہی گول ہونا چاہیے، ہم سب کا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی مانا، اور انشاءاللہ ان کے قدموں میں پڑے رہیں گے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ میرے محترم FJ چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے دادا جان علامہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پرملال 2 جمادی الاولیٰ ہجری سن 1282 کے اندر بریلی کے اندر ہی ہوا، اور بریلی سٹی کا جو قبرستان ہے وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ اور آپ کا مزار مبارک یہ زیارت گاہ ہے، خاص و عوام ہیں، کئی خاص و عوام آپ کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ میرے محترم FJ چینل کے ناظرین، اب آئیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ عارف باللہ ہیں، اور علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت 1 رجب یعنی 1 رجب ہجری سن 1246 اور عیسوی سن 1830 کے اندر شہر بریلی کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد ماجد کے علاوہ کسی دوسرے استاد سے دینی علوم و فنون حاصل نہیں کیا، بلکہ جو بھی آپ نے دینی علوم و فنون حاصل کیا ہے، دینی پڑھائی کی ہے، وہ آپ نے اپنے والد بزرگوار علامہ رضا علی خاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا ہے۔ آپ نے تمام علوم و فنون نقلیہ و عقلیہ، یعنی جو بھی علوم و فنون تھے،
قلیل عرصے میں، بہت مختصر عرصے میں اپنے والد گرامی سے اپنے حاصل کیے، اور والد محترم کی ہی زندگی میں آپ تدریس و افتاء کے منصب پر فائز ہو گئے، اور تصنیف و تالیف کا چرچا اور آپ کی تدریس و افتاء کا چرچا آس پاس کے اندر آپ کے والد بزرگوار کی حیات کے اندر ہی سارے شہر کے اندر اور آس پاس کے اندر آپ کا شہرہ ہو گیا۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے جو والد بزرگوار ہیں علامہ نقی علی خان، یہ کس سے مرید تھے، آپ نے کس سے بیعت و خلافت حاصل کی، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 جمادی الاخری ہجری سن 1294 کو ماہرہ مطہرہ میں دست حق پرست حضرت عقائے نعمت دریائے رحمت سید الواصلین حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی تاجدار ماہرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر شرف بیعت حاصل فرمایا۔ یعنی آپ کس سے مرید ہوئے، آپ کس سے بیعت ہوئے؟ تاجدار ماہرہ حضرت شاہ آل رسول ماہر روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ بیعت ہوئے، آپ مرید ہوئے۔ حضور پرنور مرشد برحق نے آپ کو جو بھی آپ کے پاس حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جتنی بھی سلاسل کی اجازت اور خلافت تھی، وہ سب آپ نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دی۔ یعنی مرید کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام اجازت اور خلافت بھی عطا فرما دی۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، ورنہ تو عام طور پر جب مرید بننے جاتے ہیں تو مرید بھی پہلے کے جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے وہ ایک دم سے نہیں بنا دیا کرتے تھے، بلکہ مجاہدات ریاضات کراتے تھے، ان سے عبادات کراتے تھے، ان سے چلے کرواتے تھے، تب جا کر ان کو اجازت اور خلافت دیا کرتے تھے۔ مگر یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرید ہوتے ہی آپ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول ماہر روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس جتنی بھی سلاسل کی اجازت اور خلافت تھی وہ سب کے سب آپ کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حج کب کیا، کس سن میں کیا، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 26 شوال ہجری سن 1295 کو آپ شدید بیمار تھے، علیل تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے حج بیت اللہ کا عزم مصمم یعنی ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے آپ کو عرض بھی کیا کہ حضور آئندہ سال کے لیے آپ ملتوی فرما دیں، یعنی آپ آئندہ سال حج کر لیجئے گا، ابھی آپ شدید بیمار ہیں، آپ شدید علیل ہیں، اس علالت کے باوجود بھی آپ سفر کریں گے، مگر آپ نے اپنے دوست و احباب کی نہیں مانی اور فرمایا مدینہ طیبہ کے ارادے سے قدم دروازے سے باہر رکھ لوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کیسا عشق رسول اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ کے والد بزرگوار کا، اور کیسی حج بیت اللہ کی چاہت، اقلی صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شوق ذوق دے کے آپ کہ بس میں اسی علالت کے اندر، اسی بیماری کے اندر خالی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر قدم رکھ لوں، پھر بھلے میری روح پرواز کر جائے، مگر بس حج کا میں مسافر بن جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، جب آپ نے حج کا ارادہ کیا اور آپ حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے مکے مدینے کے، خاص طور پر علامہ احمد زین دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بھی بہت سارے جو عرب کے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے آپ کو سند حدیث عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کے علم کا شہرہ مکے اور مدینے کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے درمیان بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وصال مبارک ذی قعدہ کے مہینے کے اندر جمعرات کے دن ظہر کے وقت میں ہجری سن 1297 میں 51 برس 5 مہینے کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، روزے وصال نماز صبح پڑھ لی تھی اور ابھی ظہر کا وقت باقی تھا، ٹھیک ہے، آپ نے انتقال فرمایا۔ نزا میں، جس کو ہم جاکنی کا وقت بولتے ہیں، سکرات کا وقت بولتے ہیں، نزا میں سکرات کے وقت میں، جاکنی کے وقت میں سب حاضرین نے دیکھا کہ آنکھیں بند کیے آپ مسلسل
درود و سلام پڑھے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نزا کے وقت یہ کیفیت بن جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نزا کے وقت، سکرات کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل درود و سلام پڑھے جا رہے تھے۔ جب چند سانسیں باقی رہ گئی تو ہاتھوں کو اعضائے وضو پر یوں پھیرا گویا آپ وضو کر رہے ہوں، یعنی نزا کے عالم میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کی جب چند سانسیں باقی رہ گئی تو آپ نے اپنے اعضائے وضو پر، یعنی جن اعضاء کو، جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے، آپ ان اعضاء پر ہاتھ پھرانے لگے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ آپ وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے کلی بھی فرمائی، یعنی اشاروں میں، جیسے آپ نے ہاتھ سے منہ پر ہاتھ پھیرا گویا آپ منہ دھو رہے ہو، جیسے وضو کے اندر منہ دھویا جاتا ہے، پھر آپ نے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا، یعنی یوں سمجھ لیں آپ ہاتھ دھل رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے طور پر حالت بے ہوشی میں نماز ظہر بھی ادا فرما گئے۔ یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو نماز سے کیسی والہانہ محبت تھی کہ بستر مرگ پر ہے، سکرات کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، مگر نماز کی کتنی فکر ہے۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے آباء و اجداد کے بارے میں گفتگو سنی، خاص کر کبھی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا کہ آپ کا نزا کا وقت تھا، سکرات کا وقت تھا، اس وقت آپ کی زبان پر درود و سلام کا ورد جاری تھا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کی ساری زندگی درود و سلام میں گزرے، تبھی تو نزا کے وقت انسان کی کیفیت بنتی ہے۔ جب بندے کی زندگی، ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزریں، تب اس کے اوپر نزا کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تب اس کو نماز کی فکر بھی رہتی ہے۔ اللہ کرے ہماری بھی نزا ایسی ہو، ہمارا بھی سکرات کا عالم اس طرح ہو، ہماری جب روح نکل رہی ہو تو اس انداز سے نکل رہی ہو کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت بھی کر رہے ہو اور ساتھ میں درود و سلام بھی پڑھ رہے ہو، اور کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا۔